بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، کل ہم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت دیکھی اور آپ کا جو مقام ہے شریعت کے اندر اور آپ کا جو مقام ہے اسلام میں، وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے دشمنان اسلام ان پر تنقید کرتے ہوئے دیگر صحابہ پر بھی، بلکہ تمام صحابہ پر جو ہے نقد جرح، بلکہ طرح طرح کے جو ہے الزامات لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل سالم نہیں، محفوظ نہیں. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد کے اندر اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر تیسری صدی کے ایک معروف محدث زاہد ابو عمر محمد ابن عبد الواحد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، جن کی ولادت 261 ہجری میں ہوئی اور انتقال 345 ہجری میں ہوا. ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس ایک کتاب تھی، ایک جز تھا، جس میں انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب میں جتنی بھی احادیث مروی ہے اس میں جمع کر رکھی تھی، اور جو ان کے پاس پڑھنے آتا کوئی بھی طالب علم تو پہلے وہ کتاب جو ہے آپ پڑھاتے اور بعد میں وہ جو کہتا پڑھاتے. سبحان اللہ، یہ ان کا جو ہے طریقہ تھا رحمت اللہ علیہ. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے ساتھیوں کہ لگ بھگ 163 یا قریب یوں سمجھے 170 احادیث ان سے مروی ہے، اور متعدد صحابہ نے ان سے روایت کیا، بلکہ 100 سے زائد تابعین نے جو ہے آپ سے علم لیا. آپ دیکھیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات کہی. آپ نے کہا، اور اس کو متعدد علماء نے نقل کیا، ایک حوالہ میں دینا چاہوں گا، امام الزرع رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ پایا، جن میں سیدنا اسامہ، سیدنا سعد، سیدنا جابر، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا زید، سیدنا مسلمہ، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا رافع، سیدنا ابو امامہ، سیدنا انس، یعنی یہ اکابر صحابہ جو ہے موجود تھے. یہ لوگ اپنے دور کے ہدایت یافتہ علم و عمل کے چراغ تھے، اللہ پاک کی کتاب کی تنزیل کے وقت موجود تھے.
اور دین اسلام کے متعلق ایسے پہچان رکھتے تھے جو بعد والوں کو نہیں، کیونکہ فہم جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کتاب کا فہم انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور احسان کی تابعداری کرنے والے تابعین کی اکابر جماعت، جس میں مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن اسود، سعید بن مسیب، عبداللہ، یعنی دیگر جلیل القدر عامل ملت اسلامیہ کے ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے بھی امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت و فرما برداری سے ہاتھ نہیں کھینچا اور جماعت کی وحدت سے جدا نہیں ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو گواہیاں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اگر جیسے دشمنان اسلام برپا کرتے اگر ویسے ہوتے تو لوگ کیوں خاموش ہوتے؟ تو تیسری بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات پتہ چلی ساتھیوں کہ صحابہ نے جو ہے آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی۔ چوتھی بات ساتھیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو تعلقات ہیں اس پر بھی آپ غور کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر نقل کیا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اہل شام یعنی سیریا، کیونکہ وہ وہی کے گورنر تھے، تو اس میں سے ایک آدمی نے خبر دی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو پا لیا، تو وہ غصے میں آ کر اس نے دونوں کو ایک ساتھ قتل کر ڈالا۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کی طرف یہ پیغام لکھا، یہ مسئلہ پورا لکھا، اور کہا کہ آپ جائیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ بہرحال انہوں نے مسئلہ پوچھا، واقعہ طویل ہے، آپ موطا امام مالک اٹھا لیں۔ تو اس سے بھی کیا بات سمجھ میں آتی ہے ساتھیوں؟ تعلقات تھے، بلکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، آپ ان کی کتاب الفصل اٹھا کر دیکھیں، آپ نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے مستحق خلافت ہونے کا انکار نہیں کیا، کبھی بھی نہیں، ولم ینکر، کبھی بھی نہیں۔ کس نے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ، بلکہ کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ کے قاتلین عثمان سے قصاص کا مطالبہ بالکل درست تھا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ کا اس مطالبے کو سیدنا علی رضی اللہ کی بیعت پر مقدم رکھنا یہ ایک جو ہے اجتہادی مسئلہ ہے، جس پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے اجتہاد کا اجر ہے اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ آگے فرمایا ہم مکمل یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی مجتہد تھے اور ان کے لیے ایک اجر ہے۔ سمجھ گئے ساتھیو یہ بات؟ بلکہ یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا آپ کو، کیونکہ یہ ایک الگ موضوع تھا، ہم نے سوچا کہ جب اہل بیت کا کورس آئے تو ہم تفصیل سے اس کو رکھیں گے، لیکن کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موضوع چل رہا ہے تو آپ جب ہم نے چھانا ساتھیوں تو لگ بھگ ہو سکتا ہے کسی کے علم میں زیادہ ہو، لیکن ہمارے ناقص مطالعے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی رضی اللہ کے درمیان 8 رشتہ داریاں، 8۔ ایک تو رشتہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی رضی اللہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 5ویں پشت پر جا کر جو ہے عبد مناف بن قیس پر ایک ہو جاتا ہے۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے ہند ابن ابی سفیان، ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ کے چچیرے بھائی نوفل سے ہوا۔ یہ تیسرا رشتہ جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ کی جو بیٹی ہے ان کا نکاح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ آپ دیکھیں چوتھا رشتہ، یعنی اس ناحیے سے آپ دیکھیں یعنی اہل بیت کے نانا ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ چوتھا رشتہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کا نکاح سیدنا ایک بیٹے یزید سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے بھتیجی، جو ان کا بھتیجا ہے ان کے بیٹے سیدہ ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر سے جو ہے نکاح ہوا۔ یعنی جو سیدہ ام محمد ہے جو یزید کے زوجہ ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ پانچواں رشتہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو چچا ہے عباس رضی اللہ عنہ، ان کی جو پوتی ہے سیدہ لبابہ، ان کا نکاح ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان سے۔ جو چھٹا رشتہ ہے علی رضی اللہ عنہ کے جو بڑے بھائی ہے جعفر طیار، ان کی جو پوتی ہے سیدہ رملہ،
ان کا نکاح ہوا سلیمان ابن ہشام ابن عبد الملک ابن مروان کے بعد کس سے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کے جو بیٹے ہیں ابو القاسم بن ولید بن عتبہ۔ ایک اور رشتہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عباس ابن علی ابن ابی طالب، جن کو جو ہے عباس علمبردار بھی جو ہے کہا جاتا ہے، ان کی جو پوتی ہے سیدہ نفیسہ بنت عبداللہ ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب، ان کا جو نکاح ہوا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو پوتے ہیں عبداللہ ابن یزید ابن معاویہ سے ہوا۔ اچھا، اور ایک رشتہ علی رضی اللہ عنہ کی جو نواسی ہے ام کلثوم بنت زینب بنت علی، ان کا جو نکاح ہوا میں بھول رہا ہوں، میں ایک منٹ، ایک نکاح ان کی جو نواسی تھی ام کلثوم بنت زینب بنت علی، پہلا نکاح تو قاسم بن محمد بن جعفر سے ہوا، اور چوتھا جو ہے ہو سکتا ہے یہاں پر بھول ہو گیا، تو لگ بھگ اتنے جو رشتہ داریاں ہیں کس کے درمیان تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ اور میں اختصار کے ساتھ، آپ یہ یاد رکھیں، بات دور نہ جائے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہم دہرا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دوسری کتاب میں جائیں، تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں۔ پہلی بات جو یاد رکھنی ہے ساتھیوں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عرض گزر چکا ہے، تو اللہ کے رسول یعنی تو نے کہا کہ وَمَعْوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قال نعم، کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو وحی کا کاتب بنا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ اچھا، ایک اور چیز جو اس کو امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا کہ سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اوینا اور اقرا بن حابس نے اللہ کے رسول سے کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کو لکھنے کا حکم دیا کہ ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ نے جو لکھا اس تحریر پر مہر لگا دی اور فرمایا انہیں دے دیں۔ تو پوچھا کیا لکھا ہے؟ تو سیدنا معاویہ فرمایا وہی جو مجھے حکم ہوا تھا۔ تو انہوں نے خط جو یعنی اس حدیث سے بھی آپ دیکھیں ساتھیوں، جو بات بتانا مقصد ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب تھے، یعنی اسکرائب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے رسول ہم جو کہتے وہی لکھتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، یعنی امین ہے، اسی لیے تو ان کو کاتب بنایا ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک واقعہ ہے جس کو امام احمد نے نقل کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے قینچی کے ساتھ جو ہے بال کاٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کیا تھا، البتہ اس کا اظہار فتح مکہ کے بعد کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی لمبی بحث کی ہے اس پر، لیکن میں خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ متعلق یہی بات کی، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، کہ وہ وہی لکھتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے۔ امام اجوری رحمہ اللہ نے کتاب الشریعہ کے اندر نقل کیا، عبداللہ ابن بریدہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے جو ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ تو آئے تو مشغول تھے اور فرمایا ابھی آپ کو وہ خوشخبری دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسوں کے متعلق، آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے مراسم ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت کم احادیث بیان کرنے والا ہوں۔ میں آپ سب کا سالہ ہوں، آپ کی کتابت میرے ذمے تھی اور میں ہی آپ کی سواری تیار کرتا تھا۔ یہ دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اقل حدیث منی کنتو
یعنی وَكُنْتُ فِي كِتَابِهِ وَكُنْتُ أَرْحَلَ لَهُ رَاحِلَتَهُ، کہ میں اللہ کے رسول سے میری اتنی نزدیکی تھی کہ میں جو ہے ان کا نسبتی ہوں، ان کی بیوی کا بھائی ہوں، پھر کتابت ان کا سکرائب ہوں، اور پھر آپ کی سواری جو ہے تیار کرتا تھا۔ شیخ الاسلام معافی ابن عمران رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ صحابی ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہے، کاتب وحی ہے۔ ابو حارث احمد ابن محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام ابو بکر قلال کتاب السنہ میں بیان کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ جو سیدنا معاویہ کو کاتب نہیں مانتا، نہ ہی انہیں مومنوں کا ماموں مانتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو کہا یہ بات انتہائی بری اور ناقابل التفات ہے، یعنی ایک دم جو ہے بری بات ہے۔ ایسا شخص جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وہی نہ مانے، اسے کنارہ کشی کی جائے، اس کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے۔ یہ بات امام اہل سنہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ امام الجری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات وہی سیدنا معاویہ رضی اللہ، جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاویہ سے قرآن لکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات متعدد علماء نے جو ہے بیان کی ہے ساتھیوں۔ یہ میں یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے، لیکن اصل چیز سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ہے، ورنہ اتنی باتیں کافی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ بہرحال تفصیل سے ہم جو اعتراضات ان پر کیے گئے ہیں اس پر بھی ہم کبھی تفصیل سے آئیں گے، لیکن ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اگر بشری تقاضے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراضی کے باعث ان سے کچھ باتیں سرزد ہوئی، تو ہمیں ان کی آخری وقت کی دعاؤں کی بدولت صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی بنا پر ان کے حسن خاتمہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے، اور ان کے معاملے میں اپنے زبان کو لگام دینا چاہیے۔ یہی سلف کا مذہب تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پورا عالم اسلام ان کی عمارت میں متفق و متحد رہا، اور سندھ سے روم تک کے علاقے اسلامی ریاست میں شامل ہو گئے، مگر افسوس کہ بعض رفض و تشیع زدہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کو اسلامی فتوحات اور جہاد کا دور قرار دینے میں بھی، یعنی اس میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ٹانگ لڑاتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد کا جہاد کو اسلامی جہاد نہیں، ملک چھیننا اگر اسلامی جہاد ہے تو ہلاکو اور چنگیز خان نے کم ملک فتح کیے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ جو رب سے، اہل تشیع سے، شیعہ سے متاثر ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لڑائیاں ہوئی وہ جہاد نہیں تھا، بلکہ وہ صرف دنیا کے لیے لڑائیاں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچنے کی بات ہے ساتھیو، اگر یہ دنیا کے لیے لڑائیاں تھیں، صحابہ اس میں کیوں شریک تھے؟ بڑے بڑے تابعین اس میں کیوں شریک تھے؟ تو اونٹ ریوٹ تیری کون سی گل سی دی؟ اسی لیے فارسی کا مشہور مقولہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے۔ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور عمارت میں ہونے والا جہاد ہلاکو اور چنگیز خان جیسے کفار کی ملگیری مہم کا مصداق ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری میں ہے، غور سے سنیں آپ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ام حرام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اجیبوا، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو دریا کے راستے سے جہاد کرے گا، ان پر مغفرت و جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اب آپ غور کریں، اگلے صفحے پہ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو دریا سے، یعنی سی سے، ایک اوشین سے جا کر، پانی سے جا کر جو جہاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میں اس میں شامل ہوگی؟ آپ سب نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اول جیش یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ مدینہ قیصر پر سب سے پہلے فوج کشی کرنے والا لشکر کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام کے گھر تشریف لے گئے جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کے ہاں سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ سمندر کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس طرح سوار ہے
گویا تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا جنت جناب میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شریک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ پھر آپ سر رکھ کر دوبارہ سو گئے، پھر ہنستے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو میں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کو جا رہے تھے اس طرح میرے سامنے لائے گئے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہو۔ میں ام حرام رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی آپ دیکھیں یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان میں شریک کرے۔ آپ نے فرمایا تو پہلے لوگوں میں شریک ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ جہاد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زیر امارت و قیادت 28 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ اس لشکر میں شامل تھی۔ جب لشکر دریا سے باہر نکلا تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ سواری سے گر گئی اور اسی کے نتیجے میں شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ غور فرمائیے کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قیادت و سیادت میں اس جہاد کے شرکاء کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غزاۃ فی سبیل اللہ قرار دیا، مگر حضرت معاویہ سے عداوت و بغض میں مبتلا جہاد کو، مہمات کو ہلاکو اور چنگیز خان کی یعنی اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دریا میں جہاد اور بحری بیڑے کی اجازت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حاصل کی تھی، اور انہی کی یعنی لیڈرشپ کے اندر انہی کی عمارت میں پہلی بحری بیڑا سمندر میں اترا جس کی بشارت خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور اس میں شریک ہونے والے خوش نصیب حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ان پر جنت واجب قرار دی گئی، اور اسی میں حضرت ام حرام شہید ہوئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ 27 یا 28 ہجری میں قبرص مطلب سپرس CYPRUS تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، اور ان کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت اور ان کی بیوی ام حرام بھی تھی۔ یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور ان کی جنتی ہونے کی بینہ دلیل ہے۔ آپ دیکھیں یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ویسے ہی ہوا، دیر واز پانی پہ جا کر جو ہے جنگ لڑی گئی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نہ ہی اس میں شریک تھے بلکہ آپ اس کے لیڈر تھے، کمانڈر تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ واضح دلیل ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنتی ہونے کی۔ یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور ان کے جنتی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح مدینہ قیصر کی طرف پہلا لشکر بھی 32 یا 33 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سربراہی میں روانہ ہوا، بلکہ ان کے دور میں رومی سرزمین پر 16 مرتبہ پیش قدمی ہوئی اور مختلف علاقے میں بھی فتح ہو گئے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہ حملے جاری رہے، تاکہ قسطنطنیہ پر حملہ بھی انہی کے دور میں ہوا۔ ان جنگوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو ایوب انصاری، عبداللہ ابن زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام شریک تھے رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ انہی کے عہد میں بلاد افریقہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی۔ افریقہ کے جنگلوں ہی میں تو حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر درندے اور وحشی جانوروں کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہاں آ گئے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو تمام وحشی جانور اپنی بلوں سے نکل کر فرار ہو گئے، اور وہاں کے لوگوں نے یہ عجیب منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں صحابہ کی شان۔ سرزمین روم میں ہی ایک مرحلہ پر دریائے عبور کرنے کے لیے حضرت ابو المسلم قولانی نے فرمایا تھا اللہ کا نام لے کر گزر جاؤ۔ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تو تمام لشکر صحیح سلامت دریا گزر گیا، اور پانی گھوڑوں کے گھٹنوں تک ہی پہنچ پایا۔ دریا سے گزرے تو حضرت ابو مسلم نے فرمایا کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں گری؟ تو ایک ساتھی نے کہا میرا توبرا گر گیا۔ انہوں نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ دریا میں اتر گئے، توبرا لکڑیوں سے لگا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا لے لو اپنی یہ چیز۔ تو آپ دیکھیں یہ کرامت ہے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے تھے گھوڑے ہم نے۔ روم کے ساتھ لڑائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، ان لڑائیوں میں صحابہ اکرام کی شرکت اور ان میں تائید کے بعد کیا کوئی شخص جس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ سیدنا معاویہ کی ان پیش قدمیوں کو معاذ اللہ ہلاکو اور چنگیز خان کی طرح قرار دیا جائے؟ نہیں، یہ جو جہاد تھا، یہ جو لڑائیاں تھی، یہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، یہ اس لیے تھی کہ دین غالب ہو جائے، یہ اس لیے تھی کہ شریعت نافذ ہو جائے، یہ اس لیے تھی کہ ہر
نادان کے پاس ہدایت جو ہے اس کو نصیب ہو جائے، اور جو وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ وعدے کو یہ پورا کرے۔ یہ اصل مقصد تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ لڑائیاں دنیا کے لیے لڑی گئی، جیسے بعض جو صحابہ کے بغض میں اندھے ہو گئے دعویٰ کرتے ہیں، ایسی بات یقیناً نہیں۔ اگر ایسا ہوتی تو پھر صحابہ کیوں شریک ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کیوں آئی؟ یہ کرامات کا ظہور، یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کسی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یا ان کی قیادت میں ان مہمات کے بارے میں یہ تصور رکھے کہ ان کے دور میں جہاد نہیں ہوا، بلکہ صرف ملک کی یعنی ملکوں کو قبضہ کرنے کی خواہش تھی۔ ماضی قریب کے نامور مؤرخ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری نے عہد بنو امیہ میں ہونے والے جہاد کے بارے میں جو کچھ فرمایا اور امام نے کثیر سے جو کچھ نقل کیا، اس کا ذکر ہم ضروری خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بنو امیہ کا تقریباً پورا دور جو اسلامی غزوات و فتوحات کا شاندار دور ہے، اس انداز میں گزرا ہے کہ جہاد و غزوات میں، بلکہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں alhaqlibrary.com پر، وہاں پر پی ایچ ڈی سیکشن پر آپ جائیں، ایک پی ایچ ڈی ہے، آپ اگر ہو سکے تو اس کو پڑھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو خدمات ہیں، خاص کر آرمی کے جو خدمات ہیں، یعنی عسکری جو خدمات ہیں، اسلامی فوج کی جو خدمات ہیں، پی ایچ ڈی ہے پورا، آپ جا کر پڑھیں، اس پر ہم نے اپلوڈ کیا ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، بنو امیہ کا تقریباً پورا دور، بنو امیہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، بنو امیہ کا تقریباً پورا دور جو اسلامی غزوات و فتوحات کا شاندار دور ہے، اس انداز میں گزرا ہے کہ جہاد و غزوات میں صحابہ، تابعین، تبا تابعین امیر لشکر ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ عباد یعنی عبادت کرنے والے، زہداء، صلحاء، علماء، فضلاء، ان کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، جن کی برکات و تجربات، تعلیمات، ہدایت اور دعاؤں کے کیا ہوتا تھا، ان کے توسل سے اللہ رب العزت جو ہے یعنی ان کے ساتھ جب لشکر قدم آگے بڑھ رہے تھے تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، کان سوق الجہاد قائمۃ فی بنی امیہ لیس لهم شغل الا ذالک۔ اگلے صفحے پہ جائے، کہتے ہیں امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر، بنو امیہ کے دور میں جہاد کی گرم بازاری تھی، ان کے علاوہ ان کا کوئی شغل نہیں تھا، اسلام کا کلمہ مشرق و مغرب، بحر و بر میں بلند تھا، انہوں نے کفر اور کفار کی سرگنوں یعنی ان کو جو ہے ان کو توڑ کر رکھ دیا، مشرکوں کے قلوب مسلمانوں کے رعب سے بھر گئے تھے، مسلمان جس علاقے میں چلے جاتے اس کو فتح کر لیتے، اور غزوات میں ان کے ہر لشکر میں کبار تابعین، اولیاء، علماء، فقہا بڑی جماعت ہوتی تھی، ان کی ذات بابرکت سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرماتا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں روم اور فرنگیوں کے شہروں میں ہمیشہ جہاد ہوتا اور فتوحات ہوتی رہی، مگر افسوس جن کے دلوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض ہے، اسے جہاد تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ الاسلام، ابھی آگے بڑھتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خلاف ہرزہ سرائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقابلے میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت معاویہ وغیرہ صحابہ اکرام کے مابین جو اختلافات ہوئے، اس کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے کیا کہا، کیونکہ ان لوگوں نے صحابہ کا دفاع کیا، بیکاز دے ہیو ڈیفینڈیڈ the companions of the prophet، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اینڈ بیفور ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ، تو کیا کہا، یعنی جو بعض جاہل قسم کے لوگوں نے شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ نے بہت جھوٹ بولا، جھوٹی روایت کتابیں میں بھر دی، ذرا خوف خدا نہ کیا، میرا دعویٰ ہے آئے شیخ الحدیث اور نکالیں کہ کیا حضرت علی آخر میں پچھتاتے تھے کہ کاش میں پہلے فوت ہو گیا ہوتا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یعنی یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ پر جو ہے، یعنی آپ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں ساتھیوں کہ ان کو صحابہ سے کتنی دشمنی ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ اقتباس سے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صحابہ کا جو دفاع کرتے ہیں ان سے ان کی دشمنی ہے۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی اس لیے ہے کہ انہوں نے صحابہ کا دفاع کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی اس لیے ہے کہ انہوں نے صحابہ کا دفاع کیا۔ یہ تو آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو صرف ایک حوالہ دیتا ہوں، ہو سکے تو حوالے کو لکھ کر رکھیں۔ ایک کتاب ہے مشہور شیعہ کی جس کا نام ہے
بابوے القمی، اس نے اپنی کتاب الامامہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 194، اس میں اس نے کیا لکھا پتا ہے آپ کو؟ آپ تعجب کریں گے ساتھیوں کہ کتنی اس کو نفرت ہے صحابہ سے۔ وہ لکھتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا معاویہ تو میں کہہ رہا ہوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ کو خلافت سپرد کر دی، یعنی صلح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسن سے امامت چھین کر سیدنا حسین کو دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ ان بدبختوں نے نہیں بخشا، کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت، کیونکہ خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر جو ہے امامت چھین کر سیدنا حسین کو دے دی، نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی دشمنی ہے صحابہ سے۔ تو آپ دیکھیں شیخ کیا کہتے ہیں، شیخ الاسلام نے تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مقام کسی سے مخفی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اسے معصوم نہیں سمجھتے، لیکن اس طریقے کا انداز کیا ہے؟ بالکل جاہلانہ انداز ہے۔ ہمیں اس جسارت پر کوئی تعجب نہیں۔ جو صاحب صحابہ اکرام پر تنقید کی جرات کرتے ہیں، ان سے ان اکابر امت پر یوں تان و تشنیع کی انہوں نے بہت جھوٹ بولا، جھوٹی روایتیں، یہ کچھ بڑی بات نہیں۔ یعنی جو صحابہ پر تنقید کر سکتے ہیں تو بعد میں آنے والوں پر تنقید کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ اچھا، وہ جھوٹی باتیں کون کون سی ہیں آیا دیکھتے ہیں۔ اچھا، حضرت علی آخر میں پچھتاتے کہ کاش میں پہلے فوت ہو گیا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے، آئے دیکھتے ہیں کیا جھوٹی بات ہے یا نہیں۔ چنانچہ امام حارث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کیا کہ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن سے کہا میرے ساتھ حضرت علی کے پاس چلے اور جنگ میں شریک نہ ہونے کی میری طرف سے معذرت کرے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا معذرت آپ کیا کریں گے؟ وہ میرے پاس کھڑے کہہ رہے تھے یا حسن لیتنی مت قبل ھذا ب20 سنہ، اے حسن کاش میں اس سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے جو علماء نے لکھا ہے، یہ خود سیدنا علی نے کہا، اور یہ روایت متعدد محدثین نے نقل کیا اور شیخ نے حوالے بھی دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت مطالب عالیہ میں ہے، امام مسدد رحمہ اللہ کی مسند سے، اور ان کی سند یوں نقل کی، اگلے صفحے پہ جائیں، اور اس میں بھی یہی بات ہے، وَدِدْتُ إِنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا سَنَةٍ، میں پہلے جو ہے مر گیا ہوتا۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور محدثین نے اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ جائیں، پچھلے صفحے پہ پورے دلائل۔ اچھا، اب یہ اگلے صفحے پہ جائیں، ہاں، تو یہاں پر دیکھیں یہ بات کیوں بتائی گئی کہ متعدد محدثین نے اس کو نقل کیا، امام حمد نے یا پھر امام بصیری نے، ابن حجر نے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ ہو یا شاہ ولی اللہ ہو، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کوئی عمدن جھوٹ نہیں باندھا۔ جو باتیں سند کے ساتھ ثابت ہے، محدثین کے اصول پر ہے، انہی باتوں کو ذکر کیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ کہنا کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے اقوال نقل کی۔ ایک روایت امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں ذکر کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عمرو کو ڈانٹا کہ تم جنگ میں پیچھے کیوں رہے؟ تو عمرو حضرت حسن سے ملے تو انہوں نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صفین کے روز سنا، فرماتے تھے کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، لیت امي لم تلدنی، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی اور کاش میں آج سے پہلے فوت ہو جاتا۔ امام نے شیبہ رحمہ اللہ نے بھی یہ ذکر کیا کہ سیدنا علی نے صفین کے دن فرمایا لو علمت ان الامر يكون هكذا ما خرجت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا تو میں اس لڑائی کے لیے نہ نکلتا۔ بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا اذهب یا ابا موسیٰ فاحکم ولو، یعنی ولو قرہ عنقی، اب موسیٰ جاؤ کوئی فیصلہ کرو اگرچہ میری گردن نیچے ہو جائے۔ یعنی اس اثر کے بھی جو ہے تمام راوی جو ہے سکھا گردن نیچی ہو جائے، مطلب گردن یعنی میں مر جاؤں۔ اگلے صفحے پہ جائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کیا کہا، میری اس سے جان چھڑاؤ اگرچہ میری گردن
کی رگ کٹ جائے۔ ان جنگوں میں فریقین ایک دوسرے کے مقتولین کو تلاش کرتے اور بہم مل کر ان کو تدفین کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھا، بلکہ 40 ہجری میں سیدنا علی نے سیدنا معاویہ سے صلح کر لی۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے ان کی خدمت میں یہ خط لکھا: امت ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو گئی، آپ عراق کے حاکم اور میں شام کا حاکم ہوں۔ تو حضرت علی نے اس بات کو قبول کر لیا۔ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے رک گئے، لشکروں کو اپنے اپنے شہروں میں بھیج دیا گیا، اسی پر صلح قائم دائم رہا۔ قابل غور بات یہ ہے ساتھیوں کہ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ اور ان کے ہمنوا حضرات کے باغی ثابت ہو جانے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صلح کس بنیاد پر رکھی؟ حضرت ابو موسیٰ تحکیم کے معاملے میں جان بخشی کروانے کا کیا معنی تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پریشانی کا اظہار کیوں کرتے؟ لہذا یہ بات کہنا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ نے جھوٹی روایت گھڑی، بجائے یہ خود جھوٹ ہے، بلکہ انہوں نے جو ذکر کیا یہ کتابوں سے ذکر کیا۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ آخر کار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصلحت اور لڑائی سے بچنے کے طلبگار تھے، جیسا کہ حضرت معاویہ ابتدا ہی سے ایسا چاہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے مابین لڑائی اگرچہ اجتہاد کے مختلف ہونے کی بنا پر ہوئی، لیکن اس نوعیت کی لڑائی نہ تھی جس میں حصہ لینے والے گویا اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرنے والے ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے ان جنگوں میں حصہ نہ لینے والوں کے بارے میں فرمایا یہ بہترین مقام ہے جس پر عبداللہ ابن عمر، سعد بن مالک قائم ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور یہ برا ہے ان کا نقصان بہت کم ہے۔ جنگ صفین سے واپسی پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا: لوگوں، معاویہ کی عمارت کو ناپسند نہ کرو، اگر تم نے انہیں گوا دیا تو تم سروں کو دھڑوں سے یوں جدا دیکھو گے جیسے حنظل ہوتے ہیں۔ یعنی پچھلے صفحے پہ جائیں دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں یہ بات: ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمارت کو ناپسند کرو، یہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ وہ آپس میں ضرور لڑیں گے، مگر انہوں نے اسے کفر و اسلام یا حق و باطل کی لڑائی نہیں سمجھا، بلکہ ان لڑائیوں میں فریقین اپنے اپنے مقتولین کو تلاش کرتے اور باہم مل کر ان کی تدفین کرتے، اور فریقین نماز جنازہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھاتے اور فرماتے: ہمارے بھائیوں نے ہم سے بغاوت کی اور تلواروں نے ان کا معاملہ صاف کر دیا۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں یہ مقدس انسان جب آپس میں لڑ بھی جاتے تھے تو ان کی لڑائی میں رحماء بینہم ہونے کی ایک انوکھی شان پائی جاتی تھی۔ بے شک وہ جمل اور صفین میں ایک دوسرے کے خلاف یعنی آزمائے گئے، مگر کیا دنیا کی کسی خانہ جنگی میں آپ فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں جو ان بزرگوں کی لڑائی میں نظر آتا ہے؟ وہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے لڑتے تھے، نفسیانی عداوتوں اور اغراض کے خاطر نہیں لڑتے تھے۔ انہیں افسوس تھا کہ دوسرا فریق ان کی پوزیشن غلط سمجھ رہا ہے اور خود غلط پوزیشن اختیار کرتے ہوئے بھی اپنی غلطی محسوس نہیں کر رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو فنا کر دینے پر تلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اپنی دانست میں دوسرے فریق کو راستے پر لانا چاہتے تھے۔ ان میں سے کسی نے کسی کے ایمان سے انکار نہیں کیا، اس کے اسلامی حقوق سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی فضیلت اور اس کے اسلامی خدمات کا انکار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لڑنے میں انہوں نے لڑائی کا حق ضرور ادا کیا، مگر لڑ کر گر جانے والے کے لیے وہ سراپا رحمت و شفقت تھے، اور گرفتار ہو جانے والے پر مقدمہ چلانا اور اس کو سزا دینا یا اس کو ذلیل و خوار کرنا تو درکنار، قید رکھنا اور اس کے درجے میں بھی نشانہ اتاب بنانا تک انہیں گوارا نہ کیا۔ ذرا دیکھیے عین موقع پر جبکہ جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی، سیدنا علی اور سیدنا زبیر کو پکارتے اور وہ ان سے ملنے کے لیے نکل آتے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی دوسرے سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پر اچانک حملہ کر دیں گے۔ صفوں کے درمیان دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر روتے، دونوں طرف فوجیں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ یہ ایک دوسرے سے لڑنے آئے تھے اور اب گلے مل کر رو رہے ہیں۔ دونوں تنہائی میں بات کر کے اپنی اپنی فوجوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی کی فوج والے ان سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ عین لڑائی کے موقع پر ننگے سر ایک شخص سے تنہا ملنے چلے گئے؟ جواب میں فرماتے: وہ جانتے ہو شخص کون ہے؟ وہ صفیہ، جو یعنی صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد دلائی۔ اس نے کہا کاش کے بعد مجھے پہلے یاد آ جاتی تو میں آپ کے مقابلے میں لڑنے نہ آتا۔
لوگ اس پر کہتے کہ الحمدللہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار اور ہواری ہے. ہم کو انہی کا سب سے زیادہ خوف تھا. دوسری طرف سیدنا زبیر پلٹ کر اپنی فوج میں جاتے اور کہتے ہیں کہ شرک اور اسلام میں جب کبھی کسی لڑائی میں شریک ہوا مجھے اس میں بصیرت حاصل تھی، مگر اس لڑائی میں نہ میری رائے میرے ساتھ دیتی ہے نہ بصیرت. یہ شان تھی ان لوگوں کی آپس کی لڑائی کی. وہ تلوار بھی ایک دوسرے پر اٹھا کر رحما بینہم ہی رہتے تھے، یعنی ہو حلقہ یارہ تو بارشن کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد مومن. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر، عزت، محبت، اسلامی حقوق اس شدید خانہ جنگی کی حالت میں بھی جو کی تو برقرار رہی. اس میں کوئی جو ہے ڈفرنس نہیں آیا. بعد کے لوگ کسی کے حامی بن کر ان میں سے کسی کو گالیاں دے تو یہ ان کی اپنی بدتمیزی ہے، مگر وہ لوگ آپس کی عداوت میں نہیں لڑتے تھے اور لڑ کر بھی ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے. یہ بات مولانا مودودی رحمہ اللہ نے رسائل و مسائل جلد سوم میں جو ہے کہی ہے. اچھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جنگ صفین کی رات نکلے تو اہل شام کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا اللہم اغفر لی ولہم، اے اللہ مجھے اور انہیں معاف فرما دے. صحیح سند سے یزید بن الاسام سے منقول ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں ہیں، اور یعنی جو طرف یعنی دونوں طرف جو لوگ مرے ہیں وہ لوگ جنت میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بیان کی تائید تو حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت طارق بن نشیم فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب اصحاب القتل، میرے صحابہ کے لیے ان کی خطاؤں کا کفارہ قتل کافی ہے. علامہ حسنی کا اس کے تمام راوی ثقہ ہے. علامہ مناوی نے اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے فتنوں کے دور میں باہمی قتال اگر خطا کی بنا پر ہے تو اس میں ان کا قتل ہو جانا ہی ان کا کفارہ ہے، اور جن میں رائے صحاب پر ہے وہ شہید ہے. بلکہ ان فتنوں کے تناظر میں ہی نہیں، کسی اور پس منظر میں بھی اگر کوئی صحابی تلوار کی زد میں آئے تو یہ حدیث کا عموم اس کے بھی شامل ہے، اور یہ ضرب اس کے کفارے کا باعث ہے. ابو یسرا عمرو بن شرجیل کا شمار حضرت عبداللہ بن مسعود کے ارشد تلامذہ میں ہوتا ہے، جو نہایت عابد و زاہد اور ثقہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں. بسند صحیح ان سے منقول ہے کہ میں نے خواب دیکھا. اور سے سنیں آپ، یہ خواب کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کے بہت بڑے شاگرد ابو یسرا. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں جنت میں ہوں، میں نے وہاں خوبصورت مکانات دیکھے ہیں. میں نے پوچھا یہ مکانات کن کے ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ ذوالقلع اور حوشب کے ہیں. یہ دونوں جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، یعنی ان لوگوں کے، اور ان جنگ میں شہید ہو گئے. عمرو بن شرجیل فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت عمار اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے آگے جنت میں ہیں. میں نے کہا انہوں نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا. تو مجھے جواب دیا گیا، غور سے سنے سر، اللہ اکبر، یعنی وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ خواب کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو بھی جنت میں انہوں نے دیکھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے جنت میں دیکھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تو آپس میں ان کی لڑائی ہوئی تو یہ جنت میں کیسے ہیں؟ تو کیا جواب دیا گیا؟ انہم لقوا اللہ فوجدہ واسع المغفرہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اسے بڑا وسیع اور مغفرت والا پایا. اللہ اکبر. تو جب اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ساتھی ان پر کلام کرنے والے؟ واسع المغفرہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے معاف کر دے، آمین. امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم محل الجنتی لقی بعضهم بعضا فلم یفر احد من احد، کہ وہ سب جنتی ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑے، ان میں سے کوئی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، غور سے سنیں، میں نے خواب دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شیخین کریمین کو دیکھا، یعنی سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر آپ کے پاس بیٹھے تھے. میں نے سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا. میں بیٹھا ہی تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لایا گیا. دونوں ایک کمرے میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا. میں دیکھ رہا تھا، جلد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر اور فرما رہے تھے رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہوا. پھر جلد ہی حضرت معاویہ باہر اور فرماتے رب کعبہ کی قسم مجھے معاف کر دیا گیا. یہ خواب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. محمود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں حضرت علی سے پوچھا کہ معاویہ پر لعنت کی جائے یا رحمت کی دعا کی جائے؟ انہوں نے فرمایا المسلم لا یلعن المسلم ولا یلعن، کہ مسلمان کو نہ لعنت کی جاتی ہے نہ مسلمان لعن تان کرتا ہے. جس سے حضرت معاویہ، حضرت عائشہ وغیرہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تنازعات کی حیثیت
اور ان سے مشاورات میں شریک ہونے والوں کے بارے میں بھی سلف کا موقف وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں ساتھیوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔